बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक नामवर जो प्रोफेसर डॉक्टर काजिम साहब हमारे साथ मौजूद है। ख़ासकर पांपोर की बात करें तो आज ये पांपोर तशरीफ़ लाए हैं इदारे शाह हमदान मेमोरियल ट्रस्ट में, तो हमें भी मौका मिला कि इनसे थोड़ी बातचीत करें। तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत शुक्रिया, बहुत वेलकम करते हैं आपका, आप पांपोर तशरीफ़ लाए। तो आज यहाँ आने का मकसद और ये जानेंगे कि जिस किताब की आज रस्म रोनुमाई हुई यहाँ पे इदारे में, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हाँ देखिए, एक तो सबसे पहले आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया। और यहाँ आने की दो वजहें मुझे नज़र आई। एक तो ये कि कश्मीर वैसे ही जन्नत निशां जगह है, बिल्कुल, तो इसे देखने की हर आदमी की ख्वाहिश होती है, तो उस मकसद से मैं हाज़िर हुआ था। लेकिन इस अदारे के बारे में मेरे शागिर्द अज़ीज़ जावेद अंबर साहब ने बताया था, तो वो भी ख्वाहिश थी कि इस अदारे को देखूं और यहाँ आऊँ कि किस तरह से एक अदारा चल रहा है और किस तरह से दीन और दुनिया दोनों को लेकर, एक तरफ दीनी अदारा है, दूसरी तरफ बराबर स्कूल है, दोनों को लेकर किस तरह से एक फ़िक्र है और उस फ़िक्र को किस तरह से अमली जामा पहनाया गया है, अमली तौर पर वो चीज़ आगे बढ़ रही है। तो खुसूसन ये देखने की गरज से मैं हाज़िर होना चाहता था और मैं यहाँ हाज़िर हुआ। और क़य्यूम साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें यहाँ मौका इनायत किया। दूसरे यहाँ आने पर ये मेरे शागिर्द हैं, मेरे अंडर में रिसर्च कर रहे हैं, जावेद अंबर मिस्माही। इनकी ये किताब अभी पिछली बरस 2023 में मंजर आम पर आई थी, स्टेपनी के उन्वान से। जावेद ख़ुद बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, अच्छे मुफक्किर हैं और मज़हब पर भी बहुत अच्छी उनकी पकड़ है और दीन के से मुतालिक बहुत अच्छी मालूमात है। अच्छी फ़िक्र भी रखते हैं कि किस तरह से इस्लाह की जाए, किस तरह से चीज़ों को संभाला जाए और नस्ल नस्ल की तरबियत की जाए आने वाले लोगों की। उसी तरह से अदब पर भी उनकी बहुत अच्छी नज़र है और अच्छा लिखते हैं और कई किताबें उनकी मंजर आम पर आ चुकी हैं। ये गुज़िश्ता बरस 2023 में स्टेपनी, इनके 17 अफसानों का मजमुआ है। और ये अफसाने इसलिए अहम हैं, अच्छे हैं कि जनरली हम लोगों ने शहर में अपने आप को मुक़य्यद करने की कोशिश की है कि गांव से शहर की तरफ हमारा मुंतकिल हुए हैं, हम उस तरफ ज़्यादातर हिजरत हुई है। ठीक है, एक ज़रूरत है, रोज़गार भी है, दूसरी सहूलियात भी वहाँ मैसर है, लेकिन गांव की अपनी जो खूबियाँ हैं, अपनी जो अच्छी चीज़ें हैं कि जैसे इस छोटे शहर पांपोर में हम देख रहे हैं कि यहाँ जो चीज़ें हमें प्योर मिल जाती हैं, अच्छे तरह से हम सांस ले सकते हैं, अच्छे लोगों से मिल सकते हैं, अच्छी जगह ये है। तो यहाँ जावेद ने गांव की ज़िंदगी को, छोटे शहरों की ज़िंदगी को, कस्बे की ज़िंदगी को लिया है और उनकी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं, उनकी जो खूबियाँ हैं, उनको सामने रखकर, उनको मरकज़ में रखकर उन्होंने ये अफसाने लिखे हैं। बिल्कुल। और यही वजह है कि इस अफसानी मजमूए पर अभी इस पर युवा साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है इसे। तो इन्हें मुबारकबाद, और इनके उन तमाम दोस्तों को, उन खैर खाहों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, खुसूसन आपके अदारों को भी, कि इसका भी कंट्रीब्यूशन है। वो अक्सर यहाँ आते रहे हैं और मुझसे गुफ्तगू होती रही है। तो एक जहन साजी में जिस तरह से ये अदारा यहाँ रहने वाले बच्चों का, यहाँ रहने वाले लोगों की तरबियत कर रहा है, वैसे जो लोग यहाँ आते हैं, सफ़र करके आते हैं, मिलने आते हैं, उनकी भी जहनी तरबियत होती है। जैसे आज ही मुझे बहुत कुछ देख कर ही अंदाज़ा हुआ, फिर आपसे गुफ्तगू के बाद जो अंदाज़ा हुआ, तो आप तमाम लोगों का भी इसमें हिस्सा है और कंट्रीब्यूशन है जावेद की जहनी और फ़िक्री तरबियत में, साथ में उनकी जहन साजी में, कि जिसकी वजह से वो जो कुछ लिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं और अभी रिसर्च भी कर रहे हैं, तो उनको मुबारकबाद इस किताब के ऊपर और इसके अवार्ड मिलने पर। आप तमाम लोगों को मुबारकबाद। और आज यहाँ इसकी असरनो फिर रूनुमाई हुई और मुझे ये मौका इनायत किया आप लोगों ने कि इसमें मैं शामिल रहूँ, तो उसके लिए आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि ये अदारा खूब तरक्की करे, हमारे कौम की तरबियत कर रहा है और मज़ीद तरबियत करे और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात आपको मैसर हों और ऐसे एक नहीं अनेक अदारे कायम हो जिससे हमारे कौम का मुस्तकबिल रोशन हो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। प्रोफेसर साहब, जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप दारुल हुकूमत की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और यहाँ पे जो तालीमी मय्यार यहाँ पे मुहैया कराया जा रहा है यहाँ के तलबा के लिए, क्योंकि दीनी भी दी जा रही है तालीम और दुनियावी भी जी, तो क्या लगता है आपको इस इदारे को लेकर, क्या इज़हार ख़याल है आपका? देखिए, इदारे के बारे में जो मुझे मालूम हुआ है कि दीन और दुनिया दोनों लेकर चल रहे हैं और हकीकत यही है कि
دنیا میں رہ کر کے ہی اگر آپ عمل کرتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں تو آخرت بھی آپ کے پاس ہے. یہ نہیں کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیں آپ تو پھر آپ کے پاس عمل کے لیے دوسرا کچھ رہ ہی نہیں جاتا ہے کہ جس میں آپ نیکی اور بدی اگر ہے تبھی نیکی کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آتی ہے. تو اس دنیا میں رہ کر کے دنیا میں بھی آپ کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی آپ کامیاب رہیں. مجھے لگتا ہے کہ اسی فکر کے ساتھ یہ ادارے یہاں قائم کیے گئے ہیں اور یہ چل رہے ہیں کہ یہاں کی جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورت بھی پوری ہو اور وہ سہولیات بھی ہمیں ملے جس سے ہم کے دینی کام بھی انجام دے سکیں اور دین کو بھی بہتر بنا سکیں اور دینی فکر کو لوگوں تک پہنچا سکیں اور ان کی تربیت کر سکیں. خاص کر نئی نسل کو ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو ملی ہیں جو چمکدار چیزیں ہیں, فوری طور پر بہت اچھی دیکھنے والی چیزیں ہیں, اس طرف جلدی راغب ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان, ہمارے بچے. تو اس کے بارے میں بتانا بھی ہمیں ضروری ہے کہ کیا چیز دائمی ہے, کیا چیز بہت وقتی ہے. تو وقتی چیزوں کی طرف ہم نہ بھاگ کر کے دائمی چیزوں کی طرف ہم رجوع کریں, اس کی طرف توجہ کریں, اور یہ تربیت اگر ہم کر پاتے ہیں تو ہمیں دونوں حاصل میں ہو جاتی ہیں, دونوں چیزیں, اور دونوں چیزیں مل جاتی ہیں. کہ حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں جلدی ملتی ہیں اس کی طرف ہم جلدی بھاگتے ہیں, اور سچی بات یہی ہے کہ جو چیزیں جلدی ملتی ہیں اتنی جلدی ختم بھی ہوتی ہیں. آپ نے مشقت سے, آپ نے محنت سے, آپ نے اپنا پسینہ بہا کر اگر کسی چیز کو ارن کیا ہے آپ نے, تو اس کی اہمیت کا بھی علم آپ کو ہوتا ہے, اور اس کے خرچ کرنے میں بھی آپ سوچ کر خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی اس انرجی کو کہاں کتنا خرچ کرنا ہے. چونکہ ہے وہی ایک زندگی ہے, اتنی ہی انرجی ہے, ان کو ہم کو حصوں میں تقسیم کرنا ہے کہ یہ ہمارے دین کے لیے, یہ ہمارے دنیا کے لیے ہے, اور یہ ہماری قوم کے لیے ہے, اور یہ ہمارے اپنی فیملی کے لیے ہے. تو اس کی تربیت اگر ہو جائے اور اس کی تربیت جو ہو رہی ہے اس سے شاید ہمیں زیادہ کامیابی ملے, اور اس سے زیادہ ہماری آنے والی نسل جو ہے جو جس طرح بھٹک رہی ہے تھوڑی چیزوں میں, وقتی چیزوں میں, اس سے شاید ان کی ذہن سازی ہو سکے اور زیادہ بہتر مستقبل بن سکے. اور اس سے تب ہم امید کر سکتے ہیں کہ جس کی طرف ہم ابھی رونا پیٹنا کر رہے ہیں کہ ہماری چیزیں جا رہی ہیں, ہمیں چیزیں مل نہیں رہی ہیں, یا ہم میں کمی ہو گئی ہے, تو شاید آنے والی نسل ہمیں اس کی بھرپائی کر سکے. اور یہ فکر یہاں یہ ادارہ کر رہا ہے. بہت خوشی ہو رہی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج اگر ہم 50 بھی تیار کر دے رہے ہیں تو کل وہ 500 ہوں گے, اگلے دن 50,000 ہوں گے, پھر وہ 5 لاکھ ہوں گے, پھر کروڑوں میں ہم ہوں گے وہ. تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور بہت اچھا کام یہ ہو رہا ہے. چلیے, بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. موجود تھے دلی یونیورسٹی کے بہت بڑے نامور پروفیسر ہیں, تو ان کا اظہار خیال جو ہے ہم نے آپ تک پہنچا دیا. انشاءاللہ پھر کسی خاص شخصیت کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان مدثر منظور کو تب تک دیجیے اجازت. آپ کو اور ہمارا اللہ نگہبان. تنویر صاحب, خیر مقدم ہے آپ کا. آج یہاں پہ ادارہ شہامدان میموریل ٹرسٹ کے احاطے میں جو رسم رونمائی اس کتاب کی ہوئی, تو اس کتاب کے حوالے سے بتائیے کہ کتنی اہمیت کی حامل ہے اور کیا کیا ہونا چاہیے ہمارے سماج میں. یہ جو ہمارے اساتذہ ہیں, ہمارے اسکالرز ہیں, یہ آگے بڑھ رہے ہیں, سماج کو کچھ دے رہے ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اصل میں یہ کتاب جو ہے کہ یہ ہمارے یہاں ایک استاد رہے ہیں مولانا جاوید انبر مصباحی صاحب, تو یہ اسی نے 2023 میں ایک کتاب لکھی ہے. یہ افسانے, اس میں کچھ 17 کے آس پاس افسانے ہیں. اسٹیپنی کے نام سے یہ کتاب جو ہے کہ اس نے لکھی ہے. تو 2024 میں جو ہے اس میں ایک ایوارڈ بھی اس کو ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے مل چکا ہے اس کے لیے. تو اصل میں یہ ہے کہ جاوید احمد مصباحی جو ہے کہ اس ادارے نے اس میں جو ہے کہ کنٹریبیوشن یہ رہا ہے کہ ہم نے یہاں آ کے جب وہ یہاں آیا تو اس کو پہلے یہاں جو ہے کہ وہ لکھنے پڑھنے کا شوق, تو اس کو یہاں سے جو ہے کہ اس میں مزید نکھار یہاں آیا جب ہم نے اس کو یہاں المصباح کا سب ایڈیٹر بنایا ہے. تو تب جو ہے کہ المصباح کے جو مدیر اعلیٰ رہے ہیں وہ ہمارے رہے ہیں مرحوم علامہ سید محمد اشرف اندرابی صاحب ہیں. تو اسی کی گائیڈنس میں جو ہے کہ جاوید احمد مصباحی جو ہے اس نے بھی جو ہے کہ شروعات کیے ہیں. اب یہاں سے وہ جو ہے کہ اس میں جو اپنے ان کے نگارشات جو ہیں کہ وہ مسلسل چھپ رہے تھے. تو اس کے جو ہے کہ یہاں اس دور میں ایک کتاب وہ اس دن جو ہے کہ لکھنا چاہ رہا تھا, تو اس میں بھی جو ہے کہ مشورہ رہا تھا اس کو مرحوم اندرابی صاحب کا اس میں. تو وہ کتاب چھپی ہے یہاں سے ہمارے شہامدان میموریل ٹرسٹ سے, جس کتاب کا نام ہے اسلام اور عیسائیت ایک تقابلی جائزہ. تو ہم نے وہ کتاب کی جو ہے کہ یہاں سے ہی اس کی پبلش یہاں سے ہو گئی ہے.
تو ہمارا جو ہے کہ یہاں یہ اول دن سے ہی رہا ہے کہ ہم جو ہے کہ نئے جو ہمارے اسکالرس ہیں، ینگسٹرز جو ہے کہ ان کی انکریجمنٹ یہاں سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے. تو اس میں جو ہے کہ جاوید عمر مصباحی بھی ایک ہے. تو جاوید عمر مصباحی صاحب کے ساتھ میں بھی جو ہے کہ اسی شمدان ٹرسٹ کے جو ساتھ جڑ کے ہی جو ہے میں نے بھی جو ہے کہ اپنے قلم کا جو ہے کہ یہیں سے میں نے لکھنا بھی سیکھا، پڑھنا سیکھا. تو آج بھی میں جو ہے کہ ماہنامہ المصباح کا یہاں ایڈیٹر ہوں. تو ہماری یہی میسیج رہے کہ پوری جو ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے، ہم ان سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ جس کو بھی جو ہے کہ ہم یہ پلیٹ فارم یہاں پہ آ کے جو ہے کہ وہ اس کا بھرپور استعمال کر کے جو ہے کہ ایک تو دین کا بھی جو ہے کہ ایک طرف سے ایک کنٹریبیوشن رہے گا، تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ سماج میں جتنے بھی ہیں سوشل ایولز وغیرہ جتنے بھی ہے، تو ہم ان کی اطلاع کما کرنے کے لیے بھی جو ہے کہ ہم اس پہ بھی جو ہے کہ ہماری نظر ہوتی ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے میں بھی جو ہے کہ ہمارا ایک بڑا یوگدان رہتا ہے. تو ہم اس پہ جو ہے کہ بات ہمیشہ کرتے رہتے ہیں کہ سماج کو جو ہے کہ ایک اچھی دشا کیسے ہم دیں، سماج کو ایک اچھے ڈائریکشن سے ہم کیسے آگے پہنچائیں. اور ہمارے نوجوان جو ہے ان کو جہاں تک کیریئر کاؤنسلنگ کا معاملہ ہے تو اس پہ بھی جو ہے کہ ہم کام کرتے ہیں. ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جو ہے آپ کا فیوچر جو ہے کہ ہم آپ کیسے اس کو سیکیور کر پائیں، اپنے آپ کو جو ہے کہ آپ کیسے آگے لے جائیں. تو اس میں بھی جو ہے کہ ہمارا جو ہے کہ وہ کنٹریبیوشن یہاں ایک رہتا ہے. تو ہم یہی گزارش کرتے ہیں تمام نوجوانوں سے کہ وہ آئے، اسپیشلی ریسرچ اسکالرس جو اسلامیات پہ کام کرتے ہیں. تو ہماری یہاں پہ ایک لائبریری بھی ہے، تو اس میں جو ہے جتنی بھی ان کو ضرورت ہے کتابیں ریسرچ کے لیے تو وہ ہماری یہاں اویلیبل ہے. ہماری لائبریری تو اوپن رہتی ہیں 24/7. وہ یہاں آ کے بیٹھ بھی سکتے ہیں. ہم نے ان کے لیے تو یہاں آلریڈی اویلیبل رکھے ہیں رومز، گیسٹ رومز یہاں پہ ہے. تو ان کو سب جو ہے کہ فیسلٹی ہم یہاں پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ فری آف کاسٹ ہم ان کو دے رہے ہیں، تاکہ ہماری طرف سے جو ہے کہ یہ ایک کنٹریبیوشن رہے گا ہمارے اپنے اس سماج کے لیے ہے. آخر یہ تو ایک پبلک جو ہے کہ انٹرپرائز ایک ہے، یہ تو کوئی وہ نہیں ہے، یہ ایک کمرشل کوئی ادارہ ہے نہیں، یہ تو ایک سوشل جو ہے کہ ادارہ ایک ہے. یہاں پہ کوئی بھی آ کے جو ہے کہ ریسرچ کے حوالے سے بات کرے یا کچھ لکھنا چاہے، پڑھنا چاہے، وہ شوق سے آئے اور ہمارے ادارے کے ساتھ جڑ کے یہاں سے جو ہے کہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھائے.